آج پہلی رات تھی، بستر پہ پھول سجائے گئے تھے۔ عالیہ اور علی کی شادی دھوم دھام سے کی گئی۔ عالیہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، کیمرہ مین تصاویر بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں طرف سر کر رہی تھی، کبھی بائیں طرف۔ سب لوگ نئے تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ علی پاس بیٹھا تھا، سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ عالیہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، وہ بہت تھک چکی تھی، بھوک سے برا حال تھا۔ سب چلے گئے، دروازہ بند ہوا۔ علی عالیہ کے پاس بیٹھا۔ آپ ایسا کریں چینج کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ عالیہ نے ڈریس چینج کیا، بھوک سے اس کی حالت گیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ علی کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا؟ عالیہ کو اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے بولا، دیکھو مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے، میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک۔ سن رہی ہو نا؟ عالیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ عالیہ سوچ رہی تھی کوئی گفٹ دے گا، کوئی محبت بھری باتیں کرے گا، لیکن اس کو عالیہ سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے، ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن لکھ دیا۔ عالیہ کی جیٹھانی ان کے رشتہ دار تھی، لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی۔ عالیہ کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، کپڑے برتن سب کام کر کے جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھانے۔ علی بہت روکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا عالیہ سے۔ ڈنر ہوا، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عالیہ علی کے پاس بیٹھ گئی۔ علی شادی کو 3 ماہ گزر گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے۔ علی حیرت سے دیکھ رہا تھا عالیہ کی طرف۔ عالیہ گھمانے مطلب کہاں جانا ہے؟ اس نے اتنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ عالیہ سہم سی گئی تھی۔ علی آپ کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہیں مجھ سے؟ علی ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، عالیہ جاؤ میرے کپڑے استری کرو، دماغ نہ خراب کرو، یار میں سارا دن کا تھکا ہوا ہوں۔ عالیہ پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اچھا چلیں آپ لیٹ جائیں، میں آپ کو دبا دیتی ہوں۔ علی لیٹ گیا۔ عالیہ علی کے پاؤں دبانے لگی۔ علی سو گیا تھا، وہ علی کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سو رہی تھی۔ علی میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں عالیہ کی ماں نہیں تھی، ستیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور ستیلی ماں کیا سلوک کرتی ہے یہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ عالیہ نے بہت درد سہا تھا ستیلی ماں کے ہاتھوں۔ یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا، عالیہ 20 سال کی تھی اور علی 36 سال کا۔ جیسے عالیہ سے جان چھڑوانی تھی ان لوگوں نے۔ وہ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہم سفر سے احساس کی بھیک سی مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی، ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کے ذمہ تھا۔ وہ اپنا درد کسی پر عیاں نہ ہونے دیتی، وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی۔ علی کا ساتھ اسے چاہیے تھا۔ اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا جھاڑو ٹائم پہ نہ لگا پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی۔ وہ اپنے لبوں کو سیکھ کر ہر طعنہ برداشت کر جاتی تھی۔ علی مجھے ہر مہینے 5000 دے دیا کرے نا۔ علی نے زہر آلود نگاہوں سے دیکھا عالیہ کی طرف۔ خیر ہے نا، 5000 کیوں چاہیے تم کو؟ عالیہ نے بڑے پیار سے جواب دیا۔ علی میں عورت ہوں، میری ضروریات ہوتی ہیں، پیسے پاس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید لیا کروں۔ اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتی۔ علی کو نہ جانے کیوں ایک چڑ سی تھی عالیہ سے۔ اس نے غصے میں بولا، عالیہ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم کو الگ سے دے سکوں، جو چاہیے ہو امی سے کہہ دیا کرنا، وہ لا دیا کریں گی، الگ سے خرچہ چاہیے اس کو۔ عالیہ علی کے پاس بیٹھ گئی۔ علی آپ نہ دیں مجھے کچھ بھی، مگر پھر بھی میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں، مجھے پیار سے آواز دیا کریں، میرا نام پیار سے پکارا کریں، قسم خدا کی میں سب کچھ بھول جایا کروں گی، دن بھر کی تھکن، وہ پرانے درد، سب کچھ، بس آپ مجھے محبت سے پکارا کریں۔ علی نے وقتی طور پر مسکرا کر کہا، تو پیار سے ہی تو رہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ عالیہ ناز اٹھانے والے لہجے میں بولی،
علی آپ نہیں نہ کرتے پیار سے بات مجھ سے، لیکن آپ بس غصہ ہی دکھاتے ہیں۔ علی یہ دیکھیں میری برتھ ڈے تھی، میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھ پہ مہندی سے لکھا ہے۔ علی جیسے بیزار سا ہو رہا تھا اس کی باتوں سے۔ عالیہ پیار سے باتیں کر رہی تھی علی سے، لیکن علی دل ہی دل میں بول رہا تھا، کیا پاگل پلے پڑ گئی ہے میرے، اس کو کیا کہوں میں، نہ جانے کیوں بے رخی کرتا تھا وہ۔ انہوں نے نیا گھر بنانا تھا، گاؤں کے لوگ تھے۔ علی نے عالیہ سے کہا، عالیہ آج رات اینٹیں آ جائیں گی، تم ہماری مدد کرنا، ان کے گھر میں پھینکنی ہے۔ عالیہ نے دن بھر گھر کے کام کیے، پھر رات کو وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگے۔ رات کے 3 بج گئے تھے، کام ختم ہوا، اس کا جسم درد اور تھکن سے بے جان سا ہو رہا تھا۔ علی لیٹ گیا، عالیہ پاس گئی، علی پلیز میرا سر دبا دے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ علی نے کروٹ بدلی، یار جاؤ پیناڈول کھا لو، مجھ سے دبایا نہیں جاتا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی، نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رو رہی تھی، اس کو بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ علی پاس سویا ہوا تھا، لیکن وہ درد سے سو نہ سکی۔ فجر کی اذان ہونے لگی کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سوئی ہوئی تھی، ساس گالیاں دے رہی تھی، میڈم سوئی ہوئی ہے، شرم ہی نہیں ہے، ٹائم دیکھو۔ علی بھی برہم ہوا، وہ اٹھی، علی غصے میں تھا، عالیہ شرم ہے تم کو، ٹائم دیکھو، امی خود ناشتہ بنا رہی ہیں، تمہاری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ عالیہ کیا کہتی، جبکہ علی کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا، عالیہ مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو۔ وہ خاموش ہوئی، کچن میں چلی گئی، سارا کام کیا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی، اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، لیکن اولاد نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب کبھی سکون پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع کیا، وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی، دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، پھر کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی تھی۔ 4 مہینے اس نے مزدوری کی، گھر تیار ہوا۔ علی کے ساتھ رہتے ہوئے وہ علی سے دور تھی، علی اس سے دور رہنے لگا، جن کی دوری سے راتوں کی دوریاں بھی بڑھنے لگی تھی۔ اولاد نہ ہونے کے طعنے دینے لگے، ایک ڈر سا اسے ستانے لگا۔ علی تو پہلے ہی اسے دکھ دیتا تھا، لیکن اب اولاد نہ ہونے کے طعنے۔ ان دنوں کہیں اس سے چھپ کر علی کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ وہ سب کے رویے سمجھ رہی تھی، کچھ تو غلط ہو رہا تھا۔ عالیہ ایک نوکرانی سے بھر کر کچھ نہیں تھی۔ عالیہ کو ایک خوف تھا کہ کہیں علی مجھے دور نہ کر دے، لیکن جیٹھانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا، آنٹی ماما کہہ رہی ہیں علی چاچو کی شادی کرنی ہے، نئی آنٹی لے کر آنی ہے۔ عالیہ سمجھ چکی تھی کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ علی کمرے میں بیٹھا چہرے پہ کریم لگا رہا تھا۔ عالیہ پاس گئی، آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ عالیہ علی کے کندھے پر سر رکھ کر بتا رہی تھی، علی آپ خوش رہیں ہمیشہ، میں نماز پڑھ کے آپ کے لیے بہت دعائیں مانگا کرتی ہوں، آپ کی زندگی کی دعا مانگتی ہوں، آپ کے ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ جیسے وہ ایک درد دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو کہ علی مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا، لڑکی والے علی کے گھر آئے، ساس نے سختی سے کہا کھانا بناؤ اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ، سامنے نہ آنا منحوس۔ وہ اتنی بے رخی سمجھ رہی تھی، اس نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا، درد کو چھپانا، خاموشی سے رونا اور بے پناہ گلے، لیکن شکوہ نہ کرنا۔ وہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی، سامنے علی کی شادی تھی جو کبھی بھی دھکے دے کر نکال سکتا تھا۔ علی کا رشتہ طے ہوا، کچھ دن میں ہی دوسری بیوی کو بیاہ کر لے آئے۔ جس کمرے میں وہ علی کے ساتھ رہتی تھی، آج اس کمرے میں علی کے ساتھ کوئی اور تھی، اسے الگ سے ایک کمرہ دے دیا۔ وہ حسد بھری نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی۔ علی اپنی دوسری بیوی کو مرے گھمانے لے گیا، وہ بہت خوش تھا، لیکن ایک غم عالیہ کو کھائے جا رہا تھا، گھر کے کام، دن بھر کی تھکن، رات کو تنہائیاں، درد، بے پناہ لاپرواہی۔ نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے تھے،
لیکن عالیہ ایک کونے میں پڑی شاید موت کے قریب آ گئی تھی، اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ آج وہ درد نہ برداشت کر پا رہی تھی، سر کا درد شدید تھا۔ وہ سر پر دونوں ہاتھ رکھے چیخنے لگی۔ سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ درد اتنا شدید تھا، برداشت نہ کر پائی۔ وہ علی کو آوازیں دیتی رہی، لیکن علی دوسری بیوی کے ساتھ سو رہا تھا۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ نہ جانے کتنی آوازیں دی تھیں، اور آخر وہ سکون کی نیند سو گئی۔ وہ دنیا چھوڑ گئی۔ صبح ساس گالیاں دے رہی تھی، کمینی آج بھی نہیں اٹھی ناشتہ بنانے کے لیے۔ علی نے آواز دی، امی عالیہ کو بولو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے۔ ماں نے گالی دی، وہ منحوس سوئی ہوئی ہے ابھی تک، سونے دو، آج اسے کوئی نہ جگائے۔ دوپہر کا کھانا ہو رہا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ابھی تک عالیہ کمرے سے باہر نہ آئی تھی۔ آخر ساس کمرے میں گئی، دیکھا عالیہ اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی۔ ساس نے شور مچا دیا، سب اکٹھے ہو گئے، دیکھا وہ اکڑ چکی تھی۔ اس کی لاش کو چارپائی پہ ڈالا، اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے۔ اچانک سے کیسے مر گئی؟ ان لوگوں نے اسے دفنا دیا، کوئی آنکھ نہ روئی تھی۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتی علی کی دوسری بیوی نے دیکھا، کچھ رپورٹ اور دوائیاں تھی اس کے کمرے میں۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئی، اس کو برین ٹیومر تھا۔ نہ جانے کب سے وہ یہ درد سہ رہی تھی۔ ایک ڈائری بھی لکھ رہی تھی، یہاں وہ اپنے درد لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری کے چند جملے، علی مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے، میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ آج میں نے سارا دن مزدوری کی، علی نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، میں بہت خوش ہوں۔ علی کہتا ہے میں بہت اچھی ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھ سے دور رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے بہت تیار ہوئی تھی، خود کو سنوارا تھا، لیکن پاگل نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ پھر میں ناراض بھی نہیں ہوئی، وہ بہت ڈانٹتے ہیں کچھ کہوں تو۔ مجھے جان لیوا بیماری ہے، لیکن میں علی کو نہیں بتاؤں گی، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارا گھر بن کر تیار ہو گیا ہے، میں نے اپنا کمرہ بہت سجایا۔ علی کی شادی کر رہے ہیں، مجھے گھر سے نکالا تو کہاں جاؤں گی میں؟ میرا تو کوئی ہے بھی نہیں، بس نوکرانی بن کر مرنے تک یہی رہوں گی۔ علی اپنی دلہن سے بہت پیار کرتا ہے، اسے برگر لا کے دیا، میں نے کہا مجھے بھی لا دو، کہتا ہے تم برتن دھو جا کر، دماغ نہ خراب کرو میرا۔ بھلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا، اور صبح سے میری سانس رک رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے میرا وقت قریب آ گیا۔ کاش علی کی باہوں میں مر سکتی، کاش علی میرا درد سمجھتا، مجھے سینے سے لگاتا، میں سکون سے مر جاتی۔ علی آپ کبھی میری ڈائری پڑھیں تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرانا، بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، بس نصیب سے ہار گئی ہوں، شاید کہ میری قسمت میں خوشیاں نہیں لکھی۔ اور ہاں پاگل، ایک برگر ہی تو تھا کنجوس، تو مجھے لا دیتے تو کیا ہو جاتا، ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی۔ اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا، میں تو نہیں ہوں گی، جب آپ کے ہاں اولاد ہو تو میری قبر پر ضرور آنا ایک بار، تمہاری عالیہ۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اب لکھا بھی نہیں جا رہا۔ علی دل چاہ رہا ہے آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن کے بعد سب کچھ ادھورا رہ گیا ہے نا۔ عالیہ خاموشی سے مر گئی۔ علی ڈائری پڑھ کر بہت رویا، لیکن اب رونے کا کیا فائدہ تھا، وہ بیچاری نہ جانے کتنا روئی تھی۔ اس کی قبر پہ قدموں کی طرف بیٹھ کر معافی مانگنے لگا، لیکن اب معافی مانگنا یا کچھ بھی کرنا وہ کہاں لوٹ کر آنے والی تھی۔ ایسے نہ جانے کتنی عالیہ آج بھی ہے جو اپنے ہم سفر کی بے رخی پہ جی رہی ہیں، جو شکوہ نہیں کرتی۔ ارے بے قدروں، اپنی ہم سفروں کو محبت سے دیکھ ہی لیا کرو، خدا کی قسم وہ ہر درد ہر دکھ بھول جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کوئی اور عالیہ دنیا سے چلی جائے اور آپ کو جب تک سمجھ آئے تو دیر ہو چکی ہو۔ یاد رکھنا قیامت کے دن محشر کو پوچھا جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے، چینل